سینیٹر مشتاق احمد صاحب اس وقت اسرائیلی حراست میں موجود ہیں. ان کو 2 اکتوبر 2025 والے دن گلوبل سمت فلوٹیلا میں اسرائیلی فورسز نے اپنی حراست میں لیا تھا اور اب 4 دن گزرنے کے باوجود یہ سٹل ابھی تک اسرائیلی فورسز کی قید میں ہی ہیں. البتہ کہ اس وقت 137 ڈیٹینیز کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے ترکیہ میں، لیکن اس میں پاکستان کا جو 5 رکنی قافلہ موجود تھا گلوبل سمت فلوٹیلا میں وہ اس میں شامل نہیں ہے. ترکیہ میں جو 137 لوگ رپورٹ ہوئے ہیں ان کی جانب سے اسرائیلی فورسز پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے ان کو مس ٹریٹ کیا، ہیوملیٹ کیا. سویڈن کی جو اس وقت ایکٹیوسٹ وہاں پر ڈیٹین ہیں گریٹا تھنبرگ، وہ ماڈرن سینچری کی ایک انفلوئنشل ایکٹیوسٹ ہیں، گلوبلی جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے، کلائمیٹ کی ایک انفلوئنشل ایکٹیوسٹ مانی جاتی ہیں. ان کے ساتھ کتنا مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی آ کر انہوں نے بتایا ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اس سینچری میں اور سب سے زیادہ اس جو کرنٹ ایئر میں جو بچوں کی اموات کیا میجر ریزن ہے وہ کوئی بیماری یا وبا کا پھوٹنا نہیں ہے بلکہ اسرائیلی جارحیت ہے. تو وہاں پر یہ جو پرامن قافلہ تھا، یہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا مشن لے کر جا رہا تھا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہوگا یہ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. ایسے میں باشعور شخص کا یہ کہنا کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو کیمرے میں دکھنے کا شوق ہے اور یہ سب کچھ وہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں اور انہیں اس سے شہرت مل رہی ہے، یہ دکھاتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم نہیں بلکہ شخصی حسد میں بحیثیت انسان کس قدر گر چکے ہیں. ایسا کیمرے میں دکھنے کا اگر شوق ہے تو ایسا شوق اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ڈالے، ایسی عزت اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے. یہاں میں نے جس باشعور شخص کی بات کی ہے آپ سمجھ ضرور گئے ہوں گے. جواد احمد صاحب کا مزید کہنا یہ تھا کہ یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ غزہ کے لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. جی ہاں، 1 مہینے کا سفر کر کے وہ غزہ تک پہنچے، راستے میں وہ بیمار بھی ہو سکتے تھے. اس وقت وہ اسرائیلی قید میں ہیں، ہو سکتا تھا اسرائیل ان کو وہاں پر ڈیٹین کرنے سے پہلے ہی مار دیتا، قتل کر دیتا، شہید کر دیتا. تو کیا یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ تو بالکل، اگر کوئی شخص اپنے لیے کر رہا ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسا راضی کرنا اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں لکھیں. گھر بیٹھ کر مذمت کرنے سے زیادہ آپ ایسے سفر کو چنتے ہیں جہاں پر یہ بھی نہیں جانتے آپ کے باپ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں. ایسے غازیوں اور جاں بازوں کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ان پر تنقید کرتے ہیں، اور تنقید کا مقصد بھی تو پھر شہرت ہے، آپ کے انٹرویو سے بھی تو آپ کو صرف شہرت ہی ملی ہے، تو پھر یہ کیا صرف کیمرے پر دکھنے کا سٹنٹ نہیں ہے؟ آپ کو بھی دکھنے کا شوق نہیں ہے؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ایسے موقعوں پر اپنی چاندی چمکانے آ جاتے ہیں. کیونکہ جواد احمد صاحب یہ جانتے تھے کہ اگر وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے حق میں کوئی بیان دیں گے تو کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، تو انہوں نے ایسا راستہ چنا جس کے لیے انہیں شہرت تو ملی لیکن سستی. کتنے آرام سے جواد احمد صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ایکس سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو کیمرے میں دکھنے کا شوق ہے. اگر آپ وہاں سے آنے والے لوگوں کے انٹرویوز دیکھتے تو آپ کو یقین آتا کہ ایسا کیمرے میں دکھنے کا شوق اور ذوق ہر کسی کے دل میں پیدا ہونا آسان بات نہیں ہے. یہ صرف اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس میں جگرا ہے، جس میں خدا خوفی ہے. آپ ایک ملیشین ایکٹیوسٹ رضوانی حلمی کا انٹرویو دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں تھا، ہمیں واش روم کے پانی پلائے جا رہے تھے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہاں بیٹھ کر غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ایٹ لیسٹ فلوٹیلا نے یہ ٹرائی تو کیا کہ وہ اس بلوکیڈ کو توڑیں اور ان لوگوں تک بیسک نیسیسٹیز پہنچائیں جن چیزوں کو ہم اپنی عام زندگی میں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ گاڈ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایسے لوگوں کو کرٹیسائز مت کریں جو اللہ کی راہ میں اور اسپیشلی انسانیت کی راہ میں کھڑے ہیں.